السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام فائزہ. سر کیسے ہیں آپ؟ میں تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں, لیکن آپ نے صبح صبح یہاں کیسے ہے؟ سر آپ کی صبح تھوڑی سی لیٹ نہیں ہوتی ہے؟ ہماری صبح بھی اس وقت ہو جائے تو خوش قسمتی ہے. سر اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ آپ یوزلی اسٹوڈیوز وغیرہ میں نہیں جاتے, آپ آئے, بہت شکریہ. مائی پلیزر. تھینک یو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جب آپ نے آرمی کو جوائن کیا تو اس وقت کیا کیا خواب تھے آپ کے, اور کیا اگر میں آپ سے اس اسٹیج پہ پوچھوں کہ وہ سب پورے ہو گئے؟ ہاں, بڑی حیران ہوگی کہ جس اسٹیج پہ ہم لوگ تھے نا, تو سب سے پہلا خواب تو یہ تھا کہ پڑھائی سے جان چھوٹ گئی ہے. ہاں. اچھا. دوسرا یہ تھا کہ ہمیں 2 سال 2.5 سال رگڑے کے بعد پیسے ملنا شروع ہو جائیں. اور فرینکلی مطلب اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ میں جذبہ جہاد لے کے فوج میں شامل ہوا تھا, جی جی, تو فرینکلی اس وقت کوئی ایسی کچھ سوچ نہیں تھی ہماری. بٹ عجیب چیز ہے یہ کہ جب ہم اکیڈمی میں پہنچے, آہستہ 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 سڈن ریئلائز کہ بھائی ہماری سوچ میں ایک بڑی سٹل بڑا ویری ڈیفینیٹ چینج آئی ہے. اچھا. اور وہ چینج اس وقت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ تھنک بیک تو اس وقت آپ کو یہ تھا کہ بھائی چونکہ ہماری جو جنریشن ہے امیجیٹلی پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے ساتھ پڑھی, تو ہم نے وہ ساری داستانیں سنی, سب کچھ پاکستان کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں. پھر زمانے میں ایک اچھا رواج تھا کہ میں تاریخ کے بارے میں کچھ بتایا جاتا تھا, تو ہمیں یہ تو تھا کہ بھئی پاکستان ہی پاکستان ہے ہمارے لیے. لیکن پاکستان کی وقت کیا ہے وہ پھر جب 2 سال اکیڈمی کے بعد نکلے نا, پھر ہمیں یہ تھا کہ بھئی پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. تو خواب فرینکلی مجھے بنائے بھی کہ میں جنرل تو میرے ایک بیٹی کی سہیلی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے جنرل بننے کا سوچا کب تھا؟ ہاں. میں نے کہا میں نے زندگی میں سوچا بہت لیٹ تھا کہ جنرل بننے کا. اچھا. فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. لیکن یہ میں نے ضرور سوچ لیا تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے اس کو میں نے اس طریقے سے نبھانا ہے, جو بھی ذمہ داری ملی جہاں بھی ملے, بالکل, کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. بس بالکل سر, ہونا بھی یہی چاہیے. چاہے وہ جنگ ہے چاہے وہ امن ہے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کوئی یہ ضرور کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی مصطفیٰ کوئی ذمہ داری ملی تھی, اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں 100% سے کہیں 1% کم رہ گیا. بس دیٹ واز دی اونلی تھنگ. اور وہ الحمدللہ آج تک یہی میرا ایک پرائڈ ہے کہ بھئی جو ذمہ داری ملی, جب بھی ملی, جیسے بھی ملی, اور جس طرح بھی میں نے پوری کی, ماشاء اللہ, چاہے وہ سیدھے طریقے سے پوری کی, فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, چاہے وہ اس کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جانا پڑا, ذمہ داری پوری کی ہم نے بس. سر کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی ذمہ داری کوئی ایسا ٹاسک آپ کو ملو جس میں آپ کو بہت مشکل پیش آئی ہو, اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس کو کر نہیں پائیں گے, لیکن آپ نے کہا کہ جیسے بھی ہوگا میں نے تو انجام دینا ہی دینا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ذمہ داری مجھے اپنی لاسٹ اسٹیج آف سروس پہ ملی. اچھا, وہ کیا تھی؟ جب مجھے ایک دن چیف آرمی اسٹاف آفیسر کے جناب شرف مرحوم تھے, اللہ جنت نصیب فرمائے ان کو, انہوں نے فون کیا کہ مصطفیٰ پلیز ٹیک اوور اینڈ ریز آرمی اسٹڈی فورسز کمانڈ. اچھا, مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی, اور عام فوج میں بھی کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ چیز کیا ہے یہ. صحیح. تو پہلے تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آہستہ آہستہ, تو وہ چیلنج بہت بڑا چیلنج میرے لیے تھا. اور چیلنج اس لیے بھی تھا کہ ایک آپ نے نیا سیٹ اپ ریس کرنا ہے, پورا ایک نئی, اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ عام فوج سے ہٹ کے تھا. یہ اس کے لیے کوئی بلو پرنٹ بھی نہیں تھا میرے پاس, نہ ہی کہیں سے مجھے وہ مل سکتا تھا, نہ ہی مجھے کوئی انٹرسٹ تھا لینے میں. تو میرے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے کہ بھئی میں کام مشکل طریقے سے ہی کرتا ہوں, اپنے طریقے سے ہی کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیلنج تھا میرے لیے. اور چیلنج اس لیے بھی بہت بڑا تھا کہ ہمیں ایک تو نیوکلیر کی ایبلٹی تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی, اس کو آپریشنلائز کرنا, اس اسٹیج پہ لے کے آنا کہ جب پاکستان کو ضرورت پڑے تو ہم اس کو استعمال کر سکیں جہاں کے اس کے, وہ جو پروسیس تھا, یہ 4-5 سال جو میرے اس میں لگے, دیٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ پیریڈ آف مائی لائف. میں لڑائیاں بھی لڑی ہیں, وہ میرے لیے چیلنجنگ اتنی نہیں لگتی تھی, لیکن یہ چیلنج تھا. دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا کہ بھئی
ہمیں خطرات سے آگاہی تھی کہ بھئی پاکستان کو اور پاکستان کے جو سسٹم ہے اس کو خطرات کیا کیا ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم جتنی جلدی اس کو آپریشنلائز کریں نمبر ایک، اور جتنی جلدی اس کو ہم اس سٹیج پہ لے آئیں کہ اس کی سیکیورٹی انشورڈ ہو ویپن سسٹم کے سیلف. سب سے بڑھ کر بالکل. اس سلسلے میں پھر جو تھا کہ یہ کام اللہ نے شکر ہے بہت مدد کی، اللہ نے ہماری اللہ نے سرخ رو کیا. بہت شکر کیا الحمدللہ. میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں اپنے جب ان لوگوں سے بات کرتا تھا میں نے کہا دیکھو میں گناہ گار آدمی ہوں، میری ویسے تو چانس بڑا مشکل ہے، لیکن میں اللہ کے حضور جا کے ہم سب مل کے کم از کم یہ ہم ضرور کہہ سکیں گے کہ بھئی پاکستان کے لیے ایک ذمہ داری ملی تھی ہم نے اس کو اس طرح پورا کیا ہے کہ بھئی الحمدللہ آج بھی پاکستانی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور نیوکلیر پاور معمولی نیوکلیر پاور نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو خود اس قدر زیادہ وہ احساس ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کمتری کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. پاکستان کی نیوکلیر پاور الحمدللہ نہیں سر، ہم لوگوں کو سب کو فخر ہے اس پہ، تو ہونا بھی چاہیے. تو وہ میں کہتا کہ بھئی اللہ کے سامنے یہ بات تو ہم کر سکیں گے، یہ ذمہ داری ملی تھی ٹھیک ہے، باقی جو کچھ گناہ وہ ایک طرف ہیں، یہ بھی دیکھ لیجیے ہم نے کام کی ہے، اگر یہ کہیں کام آ سکے تو. بالکل. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ذرا چیلنجنگ تھا، اور پاکستان کو بھی اگر ہم بات کریں سر آج کل خاصے چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں سر سب سے بڑھ کر ابھی ریسنٹلی جو ہمارا پیارا صوبہ بلوچستان ہے سر، اس میں جو سب کچھ ہوا اس کی موجودہ صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ان کے چیف منسٹر تھے، ان سے کوئٹہ میں کہیں گیا ہوا تھا کام پہ، تو گولف کے بعد بیٹھے وہ آ کے گپ لگانے کا شوق تھا ان کو، تو ان سے ایسے پوچھا کہ آپ آج بلوچستان کی حکومت کیسے چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا زبردست ہے، ہمیں 45 ہمارے ایم پی ایس ہیں، 45 کے 45 منسٹرز ہیں. یہ سرفراز بگٹی صاحب نہیں جو اس ٹائم میں تھے. اوکے، اس وقت بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لے رہا اس لیے ٹھیک کہ 45 ہمارے پاس ایم پی ایس ہیں، 45 کو منسٹر بنایا ہوا ہے. ہمیں انسیڈنٹ نہیں کہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے 45 ارب روپیہ ملا ہے، ہم نے سب کو 1 ارب روپیہ دے دیا ہے، سب خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں. بات میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ بھئی وہ ایک صورتحال تھی اور ایک صورتحال یہ ہے، اس کے درمیان جو گیپ ہے نا وہ پر کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی جینوئن پولیٹیکل فورس نہیں ہے سر. لیکن حکومت تو ہے، کام بھی کر رہے ہیں سرفراز بگٹی جی، صاحب. کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں میں سر. یہ نہیں کہہ رہا کام نہیں کر رہے، لیکن جو پرائرٹی ہونی چاہیے تھی، گراؤنڈ اپ جو کام ہونا چاہیے تھا، میری بگٹی صاحب سے لیکچر ہے، میں مطلب آپ کے اساتذہ سے یہ درخواست کروں گا، وہ بات سمجھتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، وہ میری بات کو ڈینائی نہیں کریں گے، میری بات اس پہ بھی اگری کریں گے کہ ہم نے جو گراؤنڈ اپورڈز کام کرنا ہے وہاں پہ ہماری کمزوری ہے، اور وہ سسٹم کو اگر ہم ان پلیس کر کے ٹھیک کر دیں، بلوچستان کو پیسے کی کمی نہیں رہی کبھی، یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل. لیکن چونکہ بلوچستان کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، غربت ہے نمبر 1 سر. لیکن وہ غربت تو سندھ میں بھی ہے، وہ تھوڑی بہت پنجاب میں بھی ہے، پسماندگی یہاں پہ بھی ہے، وہ کام تو حکومتوں کا ہے، حکومتیں کر بھی رہی ہیں اپنے تئیں. ان کے دیکھیں ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں، ڈسٹینسز جیسے مطلب 45% پاکستان ہے، ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں ان کے، آبادیاں تھوڑی تھوڑی ہیں، دور دور ہیں آبادیاں، ان کو اپنے صاف پانی مہیا کرنا کاسٹلی اور ڈیفیکلٹ کام ہے، ان کو بجلی مہیا کرنا کاسٹلی اور ڈیفیکلٹ کام ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کے لیے کافی دور جا کے لانا پڑتا ہے اس کو، وہ ڈیفیکلٹ کام ہے ان کے لیے. اچھا سر، یہ جو ادھر خطے پہ باغی گروہ ہیں ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھے نا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، یہ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈریون فورس نہیں ہے کوئی بھی، اس کو آئیڈیالوجی نہیں ہے کوئی جس کو ڈرائیو کر رہی ہے کہ گریٹر گڈ آف ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. نو، دے آر پیڈ مرسنریز، نمبر 1. نمبر 2، دے آر بینگ پیڈ بائی ایوری کنٹری، میں نام نہیں لوں گا، ایوری کنٹری جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی. سر بھارت ہے، افغانستان، زیادہ تو انہی کے ایجنٹس ہیں. جی، میں بہت سارے، ٹھیک ہو گیا، امریکہ لیڈر ہے اس سلسلے میں، برطانیہ لیڈر ہے اس سلسلے میں، یہ سب مل کر، چونکہ بلوچستان کی ایک جغرافیائی حیثیت جو ہے نا
وہ پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بلوچستان پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی, اور بلوچ پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. بلوچ عوام جو ہے, عام بلوچ پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی آپ یا میں کرتے ہیں. بالکل سر, ایسا ہی ہے. اب جب آپ دیکھیں ان کو غربت بھی ہے, جب ایسے لوگوں کو آپ پیسہ دے کے آپ ان کو لا کے ان کو ہر قسم کی وہ مہیا کر کے جو بھی ان کو چاہیے ہوتی چیزیں آپ ان کو دیں گے, تو ان کے لیے ایک آدھ بندے کو مروا دینا کو ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے. سر لیکن انفارچونیٹلی ایک آدھ بندہ تو نہیں مرا, اور جس طرح سے یہ مطلب پیسوں کے لیے, تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا زیادہ پیسوں کے لیے بھی اتنی آسانی سے اپنے وطن کا سودا کر لیتے ہیں, اعلی کار بن جاتے ہیں. جی یہ تو تاریخ ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ساری دنیا میں یہ تاریخ ہے. یہ تاریخ ہے کہ, اور بدقسمتی سے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعات بہت نمایاں ہیں. خاص طور پہ آپ تاریخ پڑھ لیں, جہاں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, مار کھائی ہے مسلمانوں نے یا ناکام رہے ہیں, وہ غیروں سے وجہ سے نہیں رہے, وہ جب اندر سے ہی لوگ اٹھے ہیں, اندر سے ہی کھڑے ہو کر انہوں نے جب مسلمان خلاف بات کی ہے تو مار کھائی ہے مسلمانوں نے. یہ جو ایک میں جو پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو ایک بیچ میں خلاف کوشش حکومتیں کر رہی ہیں پورا کرنے کی, بالکل, لیکن جس سپیڈ سے پورا ہونا چاہیے, جس سپیڈ سے ہمیں پہنچنا چاہیے, اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, فیڈرل حکومت کو, سب اداروں کو مل کے اس میں ہمیں تیزی لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ جو نون فگرز ہیں نا, جو پولیٹیکلی نون فگرز ہیں, یہ بالکل ان کے علاوہ جو بلوچستان کا یوتھ ہے سر, اسے موبلائز کرنے کی اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یوتھ, میں پھر آپ کو اپنی ذاتی تجربے سے بتا سکتا ہوں, وہ یوتھ پاکستان کے لیے جان دینے میں مجھ سے 10 گرے آگے ہے. وہ ٹھیک ہے, بہادر غیور, اس کو آپ کو موبلائز کریں, اس کو آپ ساتھ میں لائیں. آپ دیکھیے گا کہ بلوچستان کے حالات آپ 3 سے 4 سال میں انشاءاللہ, کیونکہ بلوچستان میں اور تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بالکل حیران ہوں گے, زمین بھی ہے وہاں پہ. اچھا سر, یہ جو ماہرنگ بلوچ اور اس طرح کے جو کردار ہیں جو کہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتے تو اپنے آپ کو یہی ہیں کہ حق اور سچ کے لمبردار, لیکن رنگ باز قسم کے یہ لوگ ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حق اور سچ سمجھنے میں ہمیں اس لیے کمزوری ہے کہ ہم کنفیوز کر دیتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو. دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں, اور سوچ سکتا ہے میں غلط ہوں اس سلسلے میں, کہ وی ہیو ناٹ ریئلائز کہ بھائی دیر از سم تھنگ کالڈ رولنگ ود اے پنچ. ہم جب باکسنگ سکھاتے تھے نا ہمارے استاد ہمیں, تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ہمارے استاد نے, اللہ بخش ان کا نام تھا, محمد بخش سوری, باکسنگ کے, تو انہوں نے سے کہا کہ سر ہر کو سننگے منہ رکھنا لازمی نہیں ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ ہیں, ان کو امپورٹنس دے کون رہا ہے؟ آپ ان کو امپورٹنس دے کیوں رہے ہیں ان کو لوگوں کو؟ آپ ان کے جو سر جو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے وہ لوگ دے رہے ہیں نا, اور جی سر وہ آپ بظاہر یہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ یہ جو جنگ ہے نا, یہ جنگ پاکستان کے میڈیا کے اندر نہیں لڑی جی سکتے آپ. پاکستان کی میڈیا کی بات باہر سنتا کون ہے آپ؟ ان لوگوں کی بات باہر پہنچائی جاتی ہے, ان لوگوں کی ساری باتیں باہر پہنچائی جاتی ہیں. پاکستان میڈیا, آپ کو پتہ کہ انڈیا میں اس وقت 17 چینل تھے جب لاسٹ میں نے کاؤنٹ کیا تھا, جن کو باقاعدہ را فنڈ کرتی ہے, باقاعدہ را فنڈ کرتی ہے. اور وہ باقاعدہ پروگرام جو ان کے ہیں وہ اس قسم کے پروگرام ہیں, پوری دنیا سنتی ہے ان کو. ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں یا ہمارے ریڈیو چینلز ہیں یا دوسرے ہیں, کون سنتا ہے ہماری بات؟ اب بتائیے مجھے. بہت زیادہ جو پاکستانی ہیں وہی سنیں گے نا. پاکستانی باہر بھی سنے بھی جاتے ہیں, لیکن جو صحیح بات کریں گے سنے جاتے ہیں, یہ تو نہیں. وہ تو بہت تھوڑے سنتے ہیں نا بیسیکلی. اب وہ تو آپ کے ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہے. آپ کے ٹارگیٹ آڈینس وہ ہیں جنہوں نے یہ بلوچ, جن کے آپ خاتون کے نام لے رہی تھیں, ان کو تیار کر رہے ہیں. کون تیار کر رہا ہے ان کو؟ وہ انگریزی بولتے ہیں, وہ فرینچ بولتے ہیں, وہ عربی بولتے ہیں. آپ ان سے کیسے بات کریں گے ان سے؟ اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے سی پیک جو ہے جب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا, یہ سب کچھ اس کو رکوانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے سی پیک کا جو وجود ہے نا, وہ یہ جو 2015 میں نہیں سی پیک وجود میں آیا, ایز اے کانسیپٹ سی پیک بہت پہلے سے موجود تھا. 2015 میں اس کو باقاعدہ الفاظ کی شکل پہنائی گئی.
صحیح. میں اس وقت بھی بات کر رہا تھا تو لوگ میری بات مانتے نہیں. میں کہ دس از دی فرسٹ اسٹریٹجک آؤٹ ریچ بائی چائنا, اور یہ آؤٹ ریچ چائنا اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کسی اسٹیج پہ بلاک نہ ہو سکے. وہ اگر ہم اس کو اس چیز سے دیکھتے, اس وقت سے دیکھتے کہ یہ اسٹریٹجک آؤٹ ریچ ہے چائنا کی, اور پاکستان کے ساتھ مل کر چائنا اس پورے خطے میں جس پاور اور جس چیز کا وہ لانا چاہتا ہے کہ وہ اکنامکلی لوگوں کو لنک کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بہت ہتھیاروں سے نہیں, اکنامکلی لنک کر رہے ہیں پاکستان کو. اکنامک انٹرسٹ لوگوں کے کامن وہاں پہ اکٹھے کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے. اگر وہ اکانومی, اس خطے کی اکانومی اتنی بہتر ہو جائے اور چائنا بیکمز دی لیڈنگ اکنامک پاور, نقصان کس کا ہے؟ دا ویسٹ جو ہے وہ تو اس چیز سے ڈرتا ہوا ہے. امریکہ کو ہتھیاروں سے ڈر نہیں ہے. امریکہ کو ڈر یہ ہے اس کی جو اکنامک ہیجمنی ہے انٹرنیشنل ویسٹ کی, وہ ختم ہو جائے گی, وہ اس میں آ جائے گی. اب اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے دشمن تو ہر ایک نے ہونا ہے. جس کو بھی یہ پسند نہیں ہے دشمن ہوگا اس کا. ہم یہ بات سمجھتے ہیں میرا خیال ہے, اور سمجھانے کی ہم نے کوشش بھی کی ہے مختلف جگہوں کو, اچھا, اور وہ سمجھتے ہیں باتیں. اگر آپ اس چیلنج سے دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ کو پولیٹیکلی بھی ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, آپ کی اکانومی کو بھی مطلب چلنے نہیں دیا جا رہا آپ کی اکانومی کو. کچھ تو ہمارے اپنے بلنڈرز بھی ہیں نا بیچ میں اس میں. اب حیران ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آئی ایم ایف کیا چیز ہے. آئی ایم ایف از دا ٹول, اٹس اے پولیٹیکل ٹول, اٹس اے پولیٹیکل ٹول, ٹھیک ہے, یوزڈ اگینسٹ اور فار وٹ ایور دے وانٹ. ہم اپنی بات نہیں سمجھ سکے ابھی تک. ہمارے بدقسمتی یہ ہے, میں ایک جو بات کرنے لگا ہوں مجھے کرنے دیجیے, کہ ہم بیفور پاکستان کیم ان ٹو بینگ تو ہماری ساری جو سوچ تھی نا مغرب کی طرف جا رہی تھی. یا ہم مڈل ایسٹ کو دیکھ رہے تھے یا مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے. ہمارے جو اس وقت کی تعلیم یافتہ جو بھی بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ تھے سارے مغرب سے تعلیم یافتہ ہے. آہستہ آہستہ اس کے بعد بھی ہم یہ رہے. ہماری سوچ انگریزی میں انگریزوں کی طرف, مغرب کی طرف تھی ساری سوچ. ہم اس سوچ کو ابھی تک بحیثیت قوم تبدیل نہیں کر سکے کہ نمبر ایک ہماری سوچ میں پاکستان شوڈ بی پیوٹل, اور پھر ہماری سوچ میں یہ ہے بھی جو ہونا بھی چاہیے, ہے بھی جو مشرق ہے نا, مشرق ایسٹ ٹو ایسٹ جو چل رہے ہیں, جب تک آپ مینٹلی یہ سوچ نہیں کریں گے نا آپ نہیں کر سکے کام اس کا. بالکل. اچھا سر, بلوچستان میں جو فوجی آپریشنز ہیں ان کو درپیش اہم چیلنجز کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑا ہے علاقہ, فوج ہر جگہ موجود ہو نہیں سکتی. جہاں جہاں کی فوج موجود ہے وہ موسٹلی اپنی دونوں انسیکیورٹی کی ہوتی ہے, وہ آئسولیٹڈ پوسٹ ہیں, جگہ ہیں, وہاں پہ کام ہوتا ہے ان کا. آپ یا تو یہ کریں نا لگا کے ایک بلوچستان ایک دفعہ سویپ کریں پورا اور پھر اس کو بلاک کر دیں, وہ آپ کر نہیں سکتے. بہت اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے, ایفرٹ بھی چاہیے. تو یہ ایک آپ کو جو ایک چیلنج یہ موجود ہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ موجود ہے کہ جو بار بار یہ جو آپریشن ہم کرتے رہے ہیں نا, اس سے ایک ٹرائبز جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی بات کام کر رہے ہیں اس میں. مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ جن لوگوں کو آج ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں نا ہندوستان میں, وہ بھی کچھ لوگ ان میں سے آپ کے دوست بھی نہیں ہیں وہ. تو یہ بھی ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے کہ بھئی ہم ابھی ان کو کیسے آئسولیٹ کریں. فوج بہت کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. یہ جو بہت سارے واقعات جو کامیابیاں ہیں وہ عوام کو نظر نہیں آتی. بالکل. جو حادثہ ایک ہو جاتا ہے بڑے دکھ ہوتا ہے. ہمارے بچے ہیں نا, بیٹے میرے بچے ہیں, میرے چاہے وہ سویلین ہیں, چاہے وہ فوجی ہیں, چاہے وہ پولیس والے ہیں, چاہے وہ لیویز ہیں, ہمارے بچے ہیں نا. جب ان کی شہادتیں ہوتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہم میں سے اندر سے مرنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے اندر. بالکل سر. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچ رہا ہے. تو وہ جب تک آپ یہ ایک کلیکٹیو ساتھ مل کے کام نہیں ہوگا نا, یہ ایک ہمیں کرنا پڑے گا. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں. اور
ٹو پٹ اٹ بلنٹلی میں کہتا ہوں جو پولیٹیکل فورسز ہیں نا جو سو کالڈ میں نے کہا پولیٹیکلی آرگنائز پارٹی نہیں ہے وہاں پہ پولیٹیکل انڈیویجولس ہیں ان کو دے ہیو ٹو پٹ دے شولڈر ٹو دا ویل آل آف دیم اور وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کرنا نہیں چاہتے جب تک وہ نہیں کریں گے آپ کو نقصان ہونے پورا کرنے میں دیر لگے گی دے ہیو ٹو پٹ دا شولڈر ٹو دا ویل یہ پولیٹیکل فورسز